قلب بادشاہ ہے، اس کی مزدوری پر اجر زیادہ ہے۔ دل کی بادشاہت کی مزدوری پر ایک قصہ سنا دوں، پھر سناؤں گا خواجہ صاحب کا شعر۔ بادشاہ جب مزدور بنتا ہے تو اس کا انعام اتنا زیادہ کیوں ہے کہ حلاوت بصارت دو اور حلاوت بصیرت لے لو۔ علامہ ابن قیم جوزی لکھتے ہیں کہ جو شخص اپنی آنکھوں کی مٹھاس کو قربان کر دیتا ہے اللہ اس کے دل کو مٹھاس عطا کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھا آپ نے؟ اور اصل تو دل کی مٹھاس ہے۔ ایک شخص آنکھوں سے شامی کباب دیکھ رہا ہے اور دل میں غم بھرا ہوا ہے، آنکھوں سے پھولوں میں بیٹھا ہے، پارکوں میں بیٹھا ہے، پھولوں کو دیکھ رہا ہے اور دل میں مصیبت اور کانٹے غم کے چبھے ہیں، بولو۔ اور اگر دل میں پھول ہے، دل میں خوشی بھری ہوئی ہے، کانٹوں پر لیٹا ہوا ہے اور مسکرا رہا ہے۔ ایک آدمی کے دل میں خوشی بھری ہوئی ہے، دل میں مٹھاس ہے، خوشی بھری ہوئی ہے، ببول کے کانٹے کے درخت کے نیچے لیٹا ہوا ہے، کانٹے ہیں، کانٹے ہی کانٹے، داہنے کانٹے، بائیں کانٹے، آگے بھی پیچھے بھی، خارستان میں لیٹا ہوا ہے، لیکن دل میں باغ و بہار ہے، مسکرا رہا ہے۔ اور ایک آدمی، ایک صاحب ہل پارک گئے ہوئے یا کوئی اور پارک لے لیں، چاروں طرف پھول ہیں، مناظر عجیب و غریب ہیں، لیکن دل میں غم بھرا ہوا ہے، وہ پھولوں کے سامنے رو رہا ہے، وہ کانٹوں کے سامنے ہنس رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اصل میں دل کا سکون اصلی چیز ہے، دل کی حلاوت۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سودا ہم سے کیا کہ اگر تم اپنی آنکھوں کی یعنی بصارت کی مٹھاس قربان کر دو بدنگاہی سے تو ہم تم کو قلب کی حلاوت عطا کر دیں گے، بصیرت کی حلاوت۔ بصارت تھوڑی دیر کے لیے نیچی کر لو نگاہ، سمجھا؟ تو یہ میں نے جو عرض کیا تھا کہ دل چونکہ بادشاہ ہے اس لیے اس کو انعام بھی عظیم ملتا ہے۔ اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں، میرے شیخ معاشاد بلغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا تھا، یہ واقعہ خود سنایا تھا، حضرت سے سنا ہوا ہے۔ فرمایا کہ سلطان ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ 12 بجے رات کو اٹھے، اللہ کی محبت کی چوٹ لگ چکی تھی، بالا خانے پر تھے۔ ان کی ہدایت کے لیے اسباب یہ ہوئے کہ بالا خانے پر شاہی محل میں سو رہے تھے اور کچھ فرشتے آئے انسان کی شکل میں اور انہوں نے شاہ کو جگایا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس وقت آپ لوگ یہاں کیسے آ گئے؟ شاہی محل میں چاروں طرف پہرا لگا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم لوگ اپنا اونٹ تلاش کر رہے ہیں، اونٹ۔ تو اس نے کہا رے شاہی محل میں وہ بالا خانے اوپر کی منزل میں کیسے اونٹ چڑھ کے آ جائے؟ تو انہوں نے کہا تو پھر اس شاہی محل میں اور اس مخمل کے گدے میں بغیر مجاہدے کے اللہ بھی نہیں ملے گا۔ بس وہ تو چلے گئے، دل پر چوٹ لگ گئی، معاملہ تو ادھر سے تھا، انسان کے بس میں نہیں، ہدایت فرشتوں کے ہاتھ میں بھی نہیں، نبوت کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے۔ انک لا تہدی کا ترجمہ دیکھ لو، اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہدایت آپ کے بھی قبضے میں نہیں، ورنہ ابو طالب کو تو آپ نے 12 کہا ہدایت اس کلمہ پڑھنے کے لیے، لیکن کلمہ نصیب نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرا فضل بھی شامل حال نہ ہو۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے کام بنانا ہوتا ہے۔ سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، کیا کہوں یہ شعر جب پڑھتا ہوں تو دل رونے لگتا ہے۔ سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، جس کے دن بھلے ہوتے ہیں قسمت اچھی ہونے والی ہوتی ہے۔ سن لے دوست جب ایام بھلے ہوتے ہیں، گھاٹ ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ملاقات کے راستے خود بتا دیتے ہیں، ادھر چل ادھر چل، ایسے چل ویسے چل، کوئی نہ کوئی اسباب پیدا ہوتا ہے۔